السلام علیکم، میں ہوں علینا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آواز حق۔ 14 اگست مبارک ہو۔ آج پاکستانی عوام اپنا 75واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ آزادی کے 75 سال مکمل ہوئے۔ اس سفر میں جہاں ہم نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کیں، وہاں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے دکھ جھیلنے پڑے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا، اور پاکستان کے دشمنوں کے عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، یعنی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا مقصد ایک فلاحی ریاست کا قیام تھا، جہاں بڑے صغیر کے مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ 3 جون 1947 کو انگریزوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے گا اور بھارت اور پاکستان 2 آزاد ریاستیں قائم ہوں گی۔ اس فیصلے کے بعد سب سے زیادہ تکلیف ہندوؤں کو ہوئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے دراصل یہ آزادی انگریزوں سے نہیں بلکہ ہندوؤں سے حاصل کی، اور ہندوؤں نے طرح طرح کے مسائل کھڑے کیے اور پاکستان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے اور مسلمان قوم نے اتنی قربانیاں دیں کہ آخر پاکستان بن کے رہا۔ بہت سے لوگ پاکستان کے مخالف تھے، اور آج بھی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ بھارت میں بھی اتنے مسلمان آباد ہیں۔ تو آج ہم بھارت کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ آج خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً یہ سال بھارتی مسلمانوں کے لیے بہت ہی بھاری رہا۔ اس سال ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ سب سے پہلے تو ان کے گھروں پر بلڈوزرز چلا دیے گئے، پھر حجاب پر پابندی، پھر اذان پر پابندی، پھر اس کے بعد مسجدوں میں عید نماز پڑھنے پر پابندی، پھر نوپور شرما کا کیس سامنے آیا، پھر یاسین ملک کی سزا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو گرا کر مندر بنانا، اور ایسے لا تعداد کیس روز بروز سامنے آتے ہیں۔ اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا، اور اب مولانا مودودی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے اور ان کو بھی اپنے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا، تو آئیے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ سر، آج پاکستان کا 75واں یوم آزادی ہے، اس موقع پر آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال 14 اگست یوم آزادی ایک نرالی شان کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہم اپنی آزادی کا 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ایک بڑا سفر ہے جو ہم نے طے کیا ہے۔ اس سفر کا اصل ہدف تو یہ تھا کہ پاکستان صحیح معنوں کے اندر ایک اسلامی پاکستان بنے، ایک خوشحال پاکستان بنے، ایک ایسا پاکستان بنے جو دنیا میں خاص طور پر اسلامی ممالک میں قیادت کرتا ہوا ہو۔ تو کئی لحاظ سے ہم نے یہ مقصد حاصل کیا کہ ہم ایٹمی پاکستان بن گئے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتا ہے۔ ہماری ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور اسی طرح دیگر کئی امتیازات ہیں جو ہم نے حاصل کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ پہلو بھی ہے کہ ہم مقروض ہیں، غربتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پینے کا صاف پانی آبادی کے ایک بڑے حصے کو میسر نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں ابھی تک اقتدار کی کشمکش، جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی سے آزاد نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اس یوم آزادی کا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائیں۔ پاکستان کا جو لفظ ہے اس میں کاف کشمیر کو ظاہر کرتا ہے، اور جب کشمیر ہمارا حصہ بنے گا تب پاکستان ایک مکمل پاکستان ہوگا۔ یہ پاکستان ہے، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، جس کو عربی کے اندر مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں، ایک پاکیزہ شہر۔ تو پاکستان صحیح معنوں کے اندر اگر مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی تصویر بن جائے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہو تو ہمارا یہ سفر آزادی کا پھر مکمل ہو سکے گا۔ جی، میرا اگلا سوال ہے، بھارتی مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے اس کے بعد اب بھارت کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ بھارت میں تعصب کی انتہا ہے۔ وہاں پر کوئی سیکولر حکومت نہیں ہے، وہ ایک متعصب ہندو حکومت ہے، جن کے نزدیک کوئی انسانی قدر، کوئی انسانوں کی
قدر و منزلت انسانی جان کی پرواہ سرے سے نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یا غیر ہندوؤں کو قتل کرنا ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے، اور اس لحاظ سے آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں۔ حجاب پر پابندی، نماز عید پر پابندی، مساجد پر قبضہ کرنے کا ایک جنون، ہر مسجد کو تاریخ کے دائرے کے اندر مندر ثابت کرنا۔ تو بھارت جو ہے وہ ایک ایسے جنون میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، مودی سرکار۔ تو اس لحاظ سے بھارت کے بارے میں دنیا کو اس کا یہ چہرہ دکھانا چاہیے کہ یہ بھارت ہے، اور یہ وہاں پر ایک بڑھتا ہوا تعصب، یہ کشمیریوں پر پابندیاں، ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا، سکھوں کے مقدس مقامات کی توہین کرنا، کرسچین کے جو گرجا گھر ہیں ان کو مسمار کرنا، بابری مسجد کو شہید کرنا، کئی اور مساجد کے بارے میں۔ تو یہ ایک ایسا وہاں پر کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ جو غیر انسانی ہے، جو ایک حیوانی جذبے پر مبنی ہے، اور اس سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے سامنے یہ آپشن رکھیں کہ یا وہ ہندو ہو جائیں، یا وہ ملک چھوڑ دیں، یا وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کا نوٹس لینا چاہیے، عرب ممالک کو لینا چاہیے، OIC کو لینا چاہیے، مسلمان ممالک کو لینا چاہیے، ان ممالک کو لینا چاہیے جن کے ساتھ ان کی تجارتوں کے بندھن ہیں، جن سے یہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ تو ان کو یہ لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کے تعصب میں پھر جس میں نعوذ باللہ توہین رسالت بھی شامل ہے، تو اس لحاظ سے ان کا جو طرز عمل ہے ان کے سیاستدانوں کا، وہ ایک ہی چیز پہ مبنی ہے کہ پاکستان کو گالیاں دیں اور نعوذ باللہ اسلام کے خلاف بات کریں، ان کے چینل دیکھ لیں، ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے ہی تضادات، یعنی بھارت کا جو غبارہ ہے وہ اپنے ہی تضادات کی ہوا سے بھرا جا رہا ہے، اور یہ کسی وقت پلٹ سکتا ہے۔ مولانا مودودی کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پچھلے دنوں سے ایک مہم بھارت میں شروع ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہاں پر کچھ مہم چلائی گئی جس کا ساتھ حکومت دے رہی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں، جامعہ ملیہ میں، دیگر یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان یونیورسٹیوں کو یا اداروں کو حکومت امداد دیتی ہے۔ تو مولانا مودودی کی کتابیں جو ہیں وہ بند کی جائیں۔ کیوں بند کی جائیں؟ کہ اس میں جہاد کا لفظ ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی یہ بات جو ہے یہ اس حد تک نہیں رکے۔ جہاد کا لفظ تو قرآن پاک میں ہے، 100 آیات جہاد پر ہیں، اور جہاد جو ہے وہ تو دنیا کو امن دینے کا، عدل دینے کا نام ہے، جہاد ظلم کے خاتمے کا نام ہے، جہاد ایک مقدس فریضہ ہے۔ اور اس لحاظ سے مولانا مودودی کی تحریر کے اندر کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ جس پر کوئی قانون گرفت کر سکے۔ اور اسی طرح سے مولانا کی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے پرامن جماعت ہے، جو انتخاب پہ یقین رکھتی ہے، جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہے، جس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کوئی بھی خفیہ طریقہ نہیں استعمال کریں گے، ہم قانونی اور آئینی ذرائع ہمیشہ استعمال کریں گے۔ اور 75 سال گزر گئے ہیں، جماعت اسلامی کی قیادت جیلوں میں ڈالی گئی، مولانا مودودی کو سزائے موت سنائی گئی، پھر اسی طرح سے جماعت اسلامی کے جلسوں پر فائرنگ کی گئی، لوگ شہید کیے گئے، لیکن کہیں بھی جماعت اسلامی کے کسی فرد نے بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہزاروں کے نہیں، لاکھوں کے جلوس اور جلسے ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی کہیں پر کوئی ٹریفک کی بتی اور پھول کی پتی اس کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ جو وہاں پر یہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مولانا کی تحریروں کے اندر ایک اثر پذیری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری نوجوان نسل اسے پڑھے گی تو اس کے دل کے اندر اسلام اور اس کی عظمت اجاگر ہوگی،
اس لیے وہ اس کے خلاف ایک یک طرفہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر علمی رویہ ہے، یہ تعصب پر مبنی رویہ ہے. کوئی بھی، اور اس میں یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کے نام ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو بھی نہیں سمجھتے. یہاں ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسلامک ڈپارٹمنٹس میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو کارل مارکس کی ہیں، جو دیگر ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ علم کے میدان کے اندر کوئی بھی آپ کسی علمی چیز پر پابندی لگا کے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو علم کے سفر پر آگے نہیں بڑھا سکتے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھارت سے باقاعدہ اس کا احتجاج کرے اور ان کو کہے کہ اپنے یہ غیر قانونی الفاظ اور اقدامات واپس لیں اور یہ پروپیگنڈا کے اوپر پابندی لگائی جائے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آزادی کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.